پھر ہمارے ہاں ایک طریقہ یہ ہے کہ بچے والے جو ہیں یہ بچی کو دیکھنے جاتے ہیں تو ایک قسم کا ایسے ایک مذاق بنایا ہوتا ہے. میں نے ایک عورت سے سنا کہنے لگی میں منڈے دا ویاہ کرنا ہے تو ہن میں سارے شہر دیاں کڑیاں ویکھنیاں نے. اچھا یہ کیوں؟ میرے منڈے نے، میں منڈے والی ہاں، میں جاواں گی مختلف جگہ کے جا کے ادھر سے کھانا ادھر سے کھانا ادھر سے کھانا، کھا پی کے عیش کرنے کے بعد آتی دفعہ نا وہ درمیان والی کو کہہ دینا اے کڑی دا ذرا نک ہے جی، ذرا ہسدی صحیح نہیں، ذرا ٹردی صحیح نہیں. یہ کر کر کے سارے شہر میں کھانے پینے کا یہ مذاق بنایا ہوا. یہ اس سے پوچھیں کہ جس کی بچی کو دیکھنے آتے ہیں اور بچی کو ریجیکٹ کر کے جب جاتے ہیں، اس کی ماں سے پوچھیں، اس بچی سے پوچھیں یا اللہ مجھ میں کون سی کمی بنائی جس کی وجہ سے جو آتا ہے دیکھ کے چلا جاتا ہے. یہ کوئی فخر کی بات نہیں، بچی والوں کے ساتھ یہ ظلم اور زیادتی نہیں کرنی چاہیے. اور پھر عجیب بات یہ ہے کہ جس وقت بچے کو بچی پسند کر لیتے ہیں تو اس کے بعد عجیب قسم کی باتیں کرتے ہیں. یہ بھی بچے والے جو ہیں یہ بچی والوں کو ذلیل کرتے ہیں اور اسے کہتے ہیں چلے جی بچی تے جیو جی ہے سانو قبول ہے. منڈے دے شوق نے ایک دو منڈا کہندا ہے کہ اب دیکھ کے نا جیسا گھر والا ہے، منڈا کہندا ہے جی گڈی میں اپنی ہونی چاہیے ذاتی، اور راڈو کڑی ہونی چاہیے اور چین سونے دی ہونی چاہیے. اس قسم منڈے نو بڑا شوق ہے ان چیزوں کا. یہ بچی والوں کے سامنے اور لوگوں اور بچی والوں نے کیا جرم کر دیا ہے، کیا ظلم کر دیا ہے، تم ان سے اس طریقے سے مانگتے ہو. اور پھر جس وقت منگنی ہوتی ہے، منگنی میں پھر اس کے بعد پھر بیٹھ جاتے ہیں، لاؤ جی پانچ منڈے دیاں بھیناں نے تے 5 بھنوجے نے تے 5 پھپھڑ نے تے 5 مامے نے تے 5 مامیاں نے، 35 جوڑے دیو انہاں دے. اور لوگوں اور کلمہ محمد الرسول اللہ کا پڑھتے ہو اور کام ہندوؤں والے کرتے ہو. کوئی شرم حیا بھی ہوتی ہے اس طرح مانگتے ہو تے پھپھی دا جوڑا کیڑا ہے تے بڑی پھپھی دا جوڑا کیڑا ہے تے چھوٹی پھپھی دا جوڑا کیڑا ہے. اور کئی اس قدر بھی کمینے لوگ ہوتے ہیں، فقیر لوگ ہوتے ہیں ذہن کے کہ وہ کہتے یہ جوڑے پسند نہیں، یہ جوڑے ورتا دیو، اے لال رنگ نہیں. وہ بیچارے اور تھی جم کی بیٹھے نے دنیا ہوتے کی کر بیٹھے نے. یہ بچی کے ساتھ تم اس قسم کے کام کر رہے ہو. اور پھر عجیب بات یہ ہے کہ اس کے بعد پھر جب منگنی ہو جاتی ہے اس کے بعد پھر گاہے بگاہے بچی والوں کے گھر شام کے وقت یا دوپہر کے وقت جانا ہے، کھانا کھانے جانا ہے. اور جانا اس وقت ہے کہ گھر والے پکا نہ سکیں، بازار سے تکا کباب منگائیں، اس ٹائم جانا ہے. اور عجیب بات یہ ہے کہ ساتھ چھوٹے بچوں کو بھی لے کے جاتے ہیں اور بتاتے ہیں وہ بچے آئے سن نا، وہ چھوٹی سالی دے سن جنہوں نے تساں 1000 روپیہ دتا سی، یہ بڑی سالی دے بچے نے. کہنے کا مقصد ہے کہ یہ بھی فقیر آئے ہیں، ان کو بھی 1000 روپیہ، اللہ واسطے ان کو بھی دو کچھ بیچاروں کو. یہ بڑے طریقے سے نا وہ ان کے سامنے. اور پھر کبھی 1 دفعہ گائے، 2 دفعہ، تیجی باری پھر کسی اور کو ساتھ لے کے آ گئے اور کہتا سی میں بھابی ویکھنی ہے، اس واسطے 16 جی آ گئے اسی. اور 16 کے 16 جی کھانا کھا پی کے بیچارے. اور بچی کے والد سے پوچھو اس کے کس طریقے سے خون اور پسینے کی کمائی بیچارہ جو تمہیں کھلا رہا ہے، کیا جرم کیا کیا ہے بیچارے نے. جوڑے ان سے الگ لیتے ہو، لڑکے کے لیے الگ ہے، کھانا کھانے کے لیے الگ ہے، فلانے کے لیے الگ ہے. آپ یقین مانیے مجھے ایک بارات میں مجھے میرے گھر والوں نے بتایا کہ ان کے 45 جوڑے انہوں نے دیتے ہیں، انہوں نے 45 جوڑے انہوں نے دیتے ہیں. اور قاضی سزا ہے، اور لوگوں قاضی سزا ہے، اللہ نے تو سزا رکھی نہیں. کلمہ نبی کا پڑھتے ہو، ہندوؤں کے پیچھے چلتے ہو تم. اور پھر گاہے بگائے جاتے رہنا، کو نویں تو نواں بندہ، نواں تو نواں بندہ، اور کھانا پینا بھابی ویکھنی سی، اس قسم کر کے بچی والوں کو ذلیل کرتے ہو تم. اللہ نے تو اس کو ذلیل نہیں بنایا تھا. محمد الرسول اللہ نے تو یہ بات کہی تھی، فرمایا 2 بچیوں کی پرورش کرے صحیح طریقے سے، جائز جگہ اس کی شادی کر دے، قیامت کے دن میدان محشر میں میرے ساتھ آئے گا اور میرے ساتھ ہی جنت میں جائے گا. محمد الرسول
انہوں نے تو یہ کہا تھا. اور پھر اس کے بعد جوڑے شوڑے لین تو بعد پھر کیا ہے, پھر جی جب شادی قریب آ جاتی ہے تو پھر لڑکے نو جی ذرا شاپنگ کرانی ہے. اوے لوگو, اور کس ننگے کے ساتھ, کس فقیر کے ساتھ تم نے اپنی بیٹی کی شادی کر دی ہے کہ اس کے پاس کپڑے بھی نہیں پہننے کو. اور ایسے ایسے لوگ کٹیا اس معاملے میں, اللہ سے ڈرتے نہیں, کلمہ نبی کا پڑھتے ہو اور اندر سے ہندو, ابھی تک ہندو مرا ہی نہیں تمہارا. میں کالج میں پڑھاتا تھا تو وہاں ایک نیا پروفیسر جوان, اس کی شادی ہوئی تو شادی تو ایک دو دن پہلے کہنے لگا حافظ جی میں دیہڑی لا کے آیا. میں نے کیا مطلب, کہنے لگا شادی ہے نا تو سہرا آیا سی کہ پتر تینوں شاپنگ کرانی ہے. میں جا کے پہلے ہی دکانداراں نوں کہہ آیا سا کہ 4-4 ہزار 5-5 ہزار 3-3 ہزار روپیہ ود تساں منگنا. وہ دھی دا باپ سی بیچارہ جن منگن چپ کر کے دے دے. وہ جب چلا گیا نا, میں جا کے بعد اکٹھا کر کے لے آیا, 35 ہزار دی دیہڑی لا کے آیا میں. لعنت ہے ان سے ایسے انسانوں کے اوپر کہ بیٹی والا, اور کل کو اللہ نے اگر تجھے بیٹیوں کی لائن لگا دی تو کیا پھر کرو گے؟ پھر بتاؤ مجھے, تم نے جب ہندوؤں کی بات ماننی ہے, ان کے پیچھے چلنا ہے, تو پھر کیا کرو گے؟ اور مجھے یاد ہے کہ وہ پڑھا لکھا آدمی تھا, وہ 17ویں گریڈ کا افسر تھا, اس کی منگنی ہوئی. منگنی کے بعد وہ امیر آدمی تھے بچی والے, انہوں نے اس کو شاپنگ کرائی. تو شاپنگ کے دن وہ کہنے لگا پتر اچھا تمہیں بھی لے لے, جراباں بھی, بنین بھی, فلاں بھی, کوٹی بھی, جرسی بھی, 3 پیس بھی, فلانا بھی, چادر بھی, ٹوپی بھی, ہر چیز. پتر اور کوئی چیز ہے تے دس. کہنے لگا چاچا ہی نہیں, میں اور کی کہنا ہے, دیکھو اگر تسی کار دینی ہے تو اپنی دھی نوں دینی ہے, نہ کرایہ تے رولے گی. اگر تسی کوٹھی ایک دے دیو, تسی ایڈے امیر آدمی ہیں اوتھے اس میں یہ وابڈا ٹاؤن میں, تے نہ بچاری کرایہ تے رولے گی اگر انہوں تسی دے دیو گے. باقی گھر وچ فریج ٹی وی وغیرہ یہ چیزاں تے دیندے ہی دیندے ہونے, میری کوئی نہیں, تہاڈی دھی واسطے ہی ہے جو کچھ ہے. اللہ کی قسم, پھر انہوں نے اس کے لیے وہ ساری چیزیں اور کار بھی لے کے دیں, 5 مرلے کا مکان بھی وابڈا ٹاؤن میں لے کے دیا. 1-2 بچہ ہوا, لڑائی ہوئی اور دونوں کی طلاق ہو گئی. جی تہاڈی بچی واسطے کس طریقے سے جی تہاڈی انہاں بیچاریاں نوں دھی, اور کی دھی والے نے جرم کیتا ہے بیچاریاں نے. پھر شادی کا دن ہوتا ہے تو جب بارات کا دن ہوتا ہے تو پھر اس وقت خاص طور پہ پتہ ہے شریعت اسلامیہ کے اندر یاد رکھیں بارات نہیں ہے. اور لوگوں سن لو, سارے مسجد میں آنے والوں, اور بچیوں کے نکاح مسجد میں پڑھاؤ یا کسی جگہ پڑھاؤ, چپ کر کے 5-7 بندے 2-4 بندے 1-2 جا کے لے کے بچی نوں لے آؤ کرو. اور بارات ہندوؤں کی ہے, اور بارات ہندوؤں کا کام ہے, اور سن لو ہندوؤں کا کام ہے, یہ مسلمانوں کی بارات نہیں ہوتی ہے. یہ ہم نے ان سے یہ لیا ہے کلمہ محمد الرسول اللہ کا, اور رام جو ہے اندر سے مرتا نہیں مسلمانوں کا. اور پھر کیا 500 تو گھٹ تو ساڈا بندہ ہی نہیں نہ ہونا. اور ذرا امیر آدمی ہے, دیکھو جی 1000 تے لازمی اگر ود ہو گیا, کیسا فراڈ بنایا ہوا ہے دنیا میں کہ 1000 بندے سے اگر 1000 بھی پیسہ گرائیں, سلامی تو 10 لاکھ اپنے جیب میں, اور 1000 بندے کو کھانا کڑی دا باپ کھوائے. اور ظالموں اللہ سے ڈرو. آسان نکاح اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا تھا, شریعت نے آسان بنایا تھا, تم نے اس کو اتنا مشکل بنا دیا ہے. پیسے تم اگراؤ اور کھانا بیچارہ بچی والے. اور اتنے بھی کٹیا لوگ ہیں, میں نے دیکھا ہے, اپنے سامنے دیکھا ہے کہ وہ جا کے نا بچی کے باپ کا, چاچا جی پتہ ہے اس نے سب کچھ کرنا ہے, چاچا جی ذرا روٹی ودیا پکا دیا جے, چھوٹا گوشت تے نال پھرنی تے نال او تے نال گاجراں دا حلوا تے چاہ بعد وچ برس رکھ, پہلا تھوڑا جہا ایپیٹائزر دے دیا جے, 1-2 مچھلی وغیرہ دے, بس کھانا چنگا پکا دیا جے, نہ پاویں ککھ دیو. اے فقیر قوم, مانگت قوم, اے جی ٹی روڈ کے اوپر ہے پہ پورا خاندان بیٹھ کے جس طرح کے انہوں نے کپڑے بچھائے ہوئے ہیں کہ ہمیں اللہ واسطے دو کچھ, کسی نہ کسی طرح. اور پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے, اس کے بعد جو کھانا کھانے کے بعد وہ بچی کا باپ جو ہوتا ہے وہاں کھڑا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہے. پھر جاتے ہیں
کو चाचा ही खाने का इन्ना मज़ा नहीं आया, उसके खून पसीना एक हो गया है, तुम्हें मज़ा ही नहीं आया। उसके भाइयों ने किस तरीके से बाहर के मुल्क में जाके गैरों के कुत्ते नहला के पैसे भेजे हैं, उन्होंने वहाँ नौकरियाँ कर करके पैसे भेजे हैं अपनी बहन के लिए, और तुम्हें मज़ा ही नहीं आया। और हिंदुओं के रिवाज कब छोड़ोगे? आसान करो शादी को जिस कदर हो सकता है। और उसके बाद फिर एक अजीब बात है कि बारात आई हुई है, बारात आई हो तो उसके बाद निकाह होने लगा है, तो उसके बाद बड़े सियाने और समझदार हैं, इनको किसी बेवकूफ़ मौलवी ने बताया है कि हक महर जो होता है ना, ये शरी हक महर होता है 32 रुपये 10 आने। 1000 की जंज लेके आया है और जाके हक महर की बारी आई है, शरी हक महर मान लो जी। वो किसी पागल ने बताया कि 32 रुपये 10 आने होता है शरीयत का हक महर, और कायनात के रब की कसम 32 रुपये 10 आने होता ही नहीं है। नबी अलैहिस्सलाम की हर बीवी का हक महर 12 औकिया था, और 12 औकिया 500 दिरम बनता है। एक दिरम 4.25 मश चांदी का होता है, 177 तोले चांदी बनती है। 177 तोले चांदी 2 किलो यानी चांदी बनती है, आज 2 सेर चांदी बनती है आजकल के दौर के मुताबिक, जो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अपनी सारी बीवियों का यह हक महर बांधा था। जी हज़रत फ़ातिमा का जितना हक महर था ना वो बांध दो। और हज़रत फ़ातिमा का हक महर जो है शरीयत में वो भी है कि 450 दिरम, 450 दिरम की ज़रा हज़रत अली ने बेची थी, ये हज़रत फ़ातिमा का। और 450 जो है ये कितना बनता है, 1 किलो और 6 छटाका चांदी बनती है, ये हज़रत फ़ातिमा का हक महर है। और हमारे मौलवियों ने बनाया हुआ है जी शरी शरी और शरी बनाया हुआ है, अपने पास से गप्पें बनाई हुई हैं। बच्ची वालों को जिसमें भी जुल्म कर सकते हैं ना, जितना भी इन्होंने वो बातें करनी होती। मैं आपको एक बात बताता हूँ, नौशहरा रोड की बात है कि मेरा एक शागिर्द था, मुंडा, उसका वालिद नहीं था लेकिन बड़े अमीर आदमी थे, सही करोड़ापति। बारात आई सियालकोट से, बड़ी बारात आई, बच्चे ने बड़ी खुशियों के साथ अपनी बहन की शादी, बड़े खाने पकाए। ये तकरीबन 30-35 साल की बात है। बड़े उसने खाने पकाए और उसने उसी जगह एक कार रखी हुई थी, टोयोटा कोरोला, जो बत्तियां कभी बंद होती कभी ऐसे, वो उसने रखी कि मैंने अपनी बहन को ये भी देनी है। बारात आई, बैठी, वो अपने साथ ही मौलवी साहब को लेके आए थे। वो बैठे तो कहने लगे जी, इस लड़के ने अपने चाचे वगैरह बुज़ुर्गों को आगे किया, लो जी हक महर बांधना है वगैरह जो कुछ है ना, निकाह कराओ। ये नौशहरा रोड की मैं बात सुनाने लगा हूँ। वो हक महर कहने लगे तो वो कहने लगे जी लड़के वाले 1000 बारात, हजार और कार भी लेके जानी है, 1000 बंदे को खाना भी खिलाना है और हक बाकी चीज़ें अलग मिलनी है। हक में जी शरी बन लो। वो लड़का खलोता सी उत्थे, भलवान सी वैसे, वो मेरे पास BA में पढ़ता था, मुंडा तगड़ा चंगा। कहने लगा जी मैं किसी शरीयत नूं नहीं मनदा, मैं नहीं हक महर शरीयत बनना। वो अगे रौला पै गया, मैं पीछे सा, मैं अगे आया, मैं कहा बेटा क्या है? हाफिज जी देखो जी, कार इन्होंने लेके जानी है, ये शरीयत है। 1000 बंदा लेके आए हैं, ये शरीयत है। मैंने 20 खाने पकाए हैं, ये शरीयत है। अगर हर चीज़ शरीयत नहीं तो हक महर भी मैंने शरीयत का नहीं बनने देना। मैंने उसको कहा चलो चुप कर, ये कहते हैं तुम ना बोली मैं बात करता हूँ। अगे गया, वो बैठे थे, वो कहने लगे तोबा तोबा, मुंडा काफर हो जाएगा। इसने कहा मैं शरीयत को नहीं मानता, काफर काफर कहने लगे कई होते। मैंने कहा मौलवी साहब जरा चुप करो, काफर काफर लगे हुए, चुप करो तुसी। जी मौलवी साहब क्या मतलब है, बताएं मतलब क्या आपका, क्या चाहते हैं? जी ये कहते हैं हक महर शरी बांध रहा। मुंडा पिछो, मैं नहीं जे शरी। मैं कहा यार चुप, तू तो कर जा चुप एक बारी। बड़े चौड़े चौड़े होके बैठे। मैंने उसको कहा कि हाँ जी क्या जी वेखो जी असी तो वेखो जी खुदा रसूल नूं मनने आ, खुदा रसूल नूं मनने आ, 1000 लिया के बारात। ये हक महर शरी क्या? मुंडा कहता नहीं नहीं सानू तो मुंडे की फिक्र पै गई, काफर ना हो जाए। मैं क्या अच्छा चलो ठहरो, अपने मौलवी नूं लियाओ अगे।
میں کہا مولوی صاحب آپ کے سامنے جو بندہ بیٹھا ہے نا اس کو ایسے نہ سمجھنا، میں پروفیسر ہوں، میں نے 5 MA کیے ہوئے ہیں، میں نے PhD بھی جو ہے میں وہ کر رہا ہوں، PhD ڈاکٹریٹ بھی میں کر رہا ہوں، اور اللہ کے فضل کرم سے میں حدیث کی کتابیں بھی پڑھا ہوا، سوچ سمجھ کے بات کرنا۔ شرعی حق مہر کتنا ہوتا ہے بتائیں؟ مولوی صاحب چپ ہون کے کہ یہ تو پڑھا لکھا بندہ ہے، کہنے لگے شرعی حق مہر تو پھر حیثیت کے مطابق ہی ہوتا ہے نا۔ جب اس نے کہہ دیا نا تو وہ لڑکا جو پہلے کہہ رہا تھا نا میں نہیں شریعت مانتا میں، اور پیچھو کہنے لگا میں ہوں شریعت ہی بننا ہے، میں ہوں شریعت ہی بننا ہے۔ میں نے کہا جی آپ اتنے امیر آدمی بتائیں بچے کی کیا حیثیت ہے؟ کہنے لگے جی اسی حیثیت کی دسی تو کروڑاں ارباں پتی بندے ہیں۔ میں کہا چلو جو آپ نے کوئی زیور وغیرہ لے کے آئے ہیں تو یہ 32.5 روپے والے کا یہ حال ہے۔ اس کے کہنے کے بعد وہ کہنے لگے جی پھر چلو کچھ چوڑیاں نے کچھ زیور نے، میں کہا چلو اے باندھ دو، 50 تولے حق مہر اس کا پھر باندھا گیا۔ یاد رکھ، جو پہلے کہتے تھے نا شریعتی شریعتی شریعتی، جب یہ بچی کو تکلیف دینے کی بات ہوتی ہے پھر شریعت آگے آ جاتی ہے کہ شریعتی شریعتی، اور شریعت کا پتہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں معاف کرے۔ یہ بچیوں کے ساتھ جو ظلم اور زیادتیاں ہم آج کل شادی کے موسم میں جو کر رہے ہیں، یہ یاد رکھیں قیامت کے دن اس کا حساب بھی ہونا ہے۔ حق